मियादाद को सारी जिंदगी पैसों में ही मसला रहा है और अभी भी रहा है। आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए, यही फर्क इमरान खान और जावेद मियादाद में था। शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी और जावेद मियादाद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद मियादाद साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, इस वक्त शाहिद खान आफरीदी की आप पर तनकीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत पर आप? पहली बात, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया जानती है, इनको ये कहो कि इमरान खान ने मेरे बारे में क्या बातें की हैं वो पहले सुन ले। अभी ये कुछ दिनों से मेरे पीछे मुझे फोन पे फोन भी कर रहे थे, राइट, और लोगों को मैसेज भी रहे, उसको कहो मेरा हल्का हाथ रखे, मेरे से हल्का हाथ रखो। इनको बोलो, शाहिद को मैं ये कहता हूँ अपनी बच्चियों पे हाथ रख के और कसम खा के बोल दे कि तुमने पाकिस्तान को इसने बेचा नहीं है। मैं गवाह हूँ, मैंने पकड़ा इसको खुद को, और मैंने तो अगर पैसा होता तो मैं तो पाकिस्तान टीम छोड़ के गया, मैंने तो पूरी टीम को पकड़ा था, राइट। ये लोग तो फिक्सर लोग हैं। उसके बाद ये पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बात, अरे यार किसी दुनिया में नहीं होता। जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मैच दे दो भाई, कहीं का मैच दे दो, इंटरनेशनल मैच होता है, कोई आपको दे दे, बेवकूफ बना रहा हो। अब क्या हुआ है कि ये बात ये इसलिए कर रहे हैं, इनकी मारपीट हो गई, ये खत्म, कोई पूछ नहीं रहा। अब इन्होंने ये सिलसिला, राइट, मुझे पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह ना जिंदगी है और ना मुझे कोई शौक है, क्योंकि मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ। मेरा वो जो हिसाब किताब है मेरा दूसरा हिसाब किताब है। अगर मुझे पैसों की होती तो मेरे पास तो पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होता और लेता भी, और सारा कुछ। इज्जत ऐसे नहीं मिलती है, इज्जत मिलती है अल्लाह से मिलती है। कोई ना कोई चीज होती है जिसकी वजह से ऊपर वाला इज्जत देता। ये चोर के बच्चे मैच बेचने वाला, अभी तो मैं खुल के बोलूं, मैं तो तुम्हें एविडेंस ला दूंगा इन लोगों के, राइट। ना मिले, मुझे जो इज्जत मिली है वो कायम रहेगी, मद्दाहों से जो प्यार मिला वो काफी है। नजम सेठी से मुलाकात का प्रोग्राम है। शाहिद खान आफरीदी ने अलविदाई मैच ना खिलाए जाने का मलबा साबिक कप्तान मियादाद पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मियादाद को हमेशा पैसों का मसला रहा है, इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पीएसएल में शिरकत करूंगा और पीएसएल से नया टैलेंट सामने आएगा। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी का एक और बूम बूम बयान सामने आया है। कहते हैं फेयरवेल मिले ना मिले, मुझे जो इज्जत मिली है वो कायम रहेगी, मद्दाहों से जो प्यार मिला वो काफी है। और नजम सेठी से मुलाकात का प्रोग्राम है। मियादाद को हमेशा पैसों का मसला रहा है और इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अलविदाई मैच खिलाएं या ना खिलाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि जो इज्जत मिली है वो कायम रहेगी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर इल्जामात का सिलसिला जो उनकी जानिब से अक्सर देखा जाता है वो एक बार फिर हमें नजर आया। इल्जाम लगाया उन्होंने जावेद मियादाद पर। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जाहिद, बताइएगा शाहिद खान आफरीदी ने क्या गुफ्तगू की और मियादाद साहब पर एक बार फिर इल्जाम लगा दिया? जी बिल्कुल, तकरीब की किताब की तकरीब रहनुमाई थी, उसमें मेहमान खुसूसी से शाहिद आफरीदी, और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपको फेयरवेल मैच नहीं मिल रहा है और इंतजाम ने भी मना कर दिया कि गुज़िश्ता रोज इंतजाम जो सिलेक्टर हैं पीसीबी की कौमी सेक्शन कमेटी के, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि उनका काम सिर्फ सिलेक्ट करना है, जबकि फेयरवेल देना उनकी जुमरे में नहीं आता, वो पीसीबी का काम है। और उन्होंने नजम शेट्टी साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उनका मामला है कि वो फेयरवेल देना चाहें तो दे सकते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि मियादाद ने कहा कि शाहिद आफरीदी सिर्फ पैसों के लिए एक मैच चाहता है, पैसे लेने के लिए, और फेयरवेल मैच खेलना चाहता है, तो उसके ऊपर आग बबूला हो गए और उन्होंने इल्जामात की बौछार कर दी जावेद मियादाद के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान खान और मियादाद में सिर्फ पैसों का फर्क है। इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खेलते थे और टीम के लिए खेलते थे, जबकि मियादाद हमेशा पैसों के पीछे भागे। तो पैसों के पीछे भागना शाहिद आफरीदी का भी काम नहीं है, पूरी दुनिया जानती है शाहिद आफरीदी को और इमरान खान को। तो ये उनकी बातचीत थी, ये उनकी गुफ्तगू थी। जी जाहिद गफ्फार, बताइएगा ये मामला कहाँ पर हुआ है और कौन कौन अफराद इस तकरीब में मौजूद थे? ये क्लब है कराची में, कश्मीर रोड पर। एक निजी अखबार के रोजनामे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में काफी नामी गिरामी सलीम खालिक, उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर किताब लिखी थी, तो उसकी तकरीब रुनुमाई थी। और तकरीब के अंदर जो है केसीसीए के सदर एजाज फारूकी, कोयटा ग्लेडिएटर के ऑनर नदीम उमर और इकबाल कासिम साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, सलाउद्दीन अहमद भी रहे, और बाकी जो है रोजनामे की इंतजामिया मौजूद थी। जी
جی زاہد غفار، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہد آفریدی نے اس سارے معاملے پر کیا کہا، ان کا بیان کیا ہے، آئیے آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نام دیا ہے، یہ نام ہے، تھا اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ تو آئی تھنک کہ فیئر ویل ہو یا نہ ہو، سیریس دل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو پیار محبت آپ لوگوں سے مل جاتا ہے تو یہی کافی ہے، اس لیے کہ میں نے پی سی بی میں تو نہیں رہنا، آگے جا کے آپ لوگوں میں رہنا ہے، تو آپ سے پیار محبت مل رہا ہے میرے لیے، وہ بہت ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے انشاءاللہ نجم سیٹھی صاحب سے میرا پلان ہے ملنے کا، لیٹس سی کہ ان کے دل و دماغ میں کیا چیز ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کروں۔ آئی تھنک کہ وہ بڑے ہیں ہمارے، تو ان کے پلان کا بھی مجھے پتا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ شاہد خان آفریدی جاتے جاتے ایک بار پھر انہوں نے ایسا بیان دیا ہے اور الزام انہوں نے عائد کیا ہے جاوید میانداد صاحب پہ۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کرکٹ اور سپورٹس اینالسٹ عمر فاروق صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ بہت شکریہ عمر فاروق آپ کا۔ یہ کیا کوئی پرانی چپکلش چل رہی ہے جاوید میانداد صاحب اور شاہد خان آفریدی کی، یا کوئی نئی بات ہے کہ ایک بار اتنے بڑے کرکٹر کو، ایک اتنے بڑے کرکٹر نے اس طرح سے الزام کا نشانہ؟ دیکھیے، یہ جو کرکٹ بات کریں، فارمر کرکٹرز کی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ سچ بولتا ہے شاہد آفریدی، تو اٹھ کے اس طرح ان کے خلاف ان کی ریئیکشن شو کرتے ہیں، اور شاید پچھلے 1-1.5 سال سے یہی چل رہا ہے ان کا، کیونکہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، تو وہ آؤٹ فیلڈ سے باہر رہ کے اونچا بولتے ہیں، چلا کے بولتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں تاکہ میڈیا میں رہیں وہ۔ تو کرکٹ وہ کم کھیلتے ہیں، میڈیا میں زیادہ کھیلتے ہیں وہ، تو یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن سمجھیں آپ کہ وہ۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی ایسا کرتے ہیں؟ ڈیلیبریٹلی ایسا کرتے ہیں تاکہ میڈیا میں رہے، ان کی عادت ہے پچھلے، اگر آپ 1 سال سے ان کا کریئر کا پیٹرن آپ چیک کریں، کبھی انڈیا میں وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے وہ نظروں میں رہتے ہیں، کبھی پاکستان میں آ کے کسی کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے کے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جاوید میانداد کافی سینئر کرکٹر ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے نمبر 1 ٹاپ کے آپ لیجنڈ، ان کو ہم لیجنڈ بولتے ہیں، لیجنڈ ہم ان کو بولتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسی رائے دینا یہ ینگسٹر پہ ایک بڑا برا اثر ڈالتے ہیں، بیکاز کچھ لڑکے جو ہیں وہ جاوید میانداد کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان کے بارے میں دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جب ایسی باتیں میڈیا میں آتی ہیں، ایسی باتیں لڑکے سنتے ہیں ان کے بارے میں، تو ایک رسپیکٹ کا فیکٹر چلا جاتا ہے۔ تو شاید کہ یہ فرسٹریشن ہے کہ وہ ٹیم سے باہر ہے، وہ فیبل میچ کے لیے واقعی ترس رہے ہیں۔ میانداد نے بالکل ٹھیک بولا کہ وہ واقعی ترس رہے ہیں اس ٹائم پورا۔ عمر فاروق، کیونکہ بات میانداد کی ہو رہی ہے تو میانداد نے کیا کہا ہے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں۔ لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد کہتے ہیں شاہد آفریدی خود پیسے کا پجاری ہے، اس نے کئی بار ملک کو بیچا، میچز بیچے، جس کا میں خود گواہ ہوں۔ جاوید میانداد کا مزید کہنا تھا کہ شاہد آفریدی نمک حرام ہے، اس کی میں نے کوچنگ کی، اسے کرکٹ سکھائی، اسے پروموٹ کیا۔ میانداد کا مزید یہ کہنا تھا کہ شاہد آفریدی کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اس بار بھی اس کے لیے فیئر ویل میچ کی حمایت کی تھی۔ میانداد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے، شاہد آفریدی کے کہنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اب شاہد آفریدی کا دور ختم ہو چکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا سمجھدار کرکٹر وہ ہوتا ہے جو وقت پر ریٹائرمنٹ لے لے۔ جاوید میانداد کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پہلی بات سارا پاکستان ساری دنیا جانتی ہے، ان کو یہ کہو کہ عمران خان نے میرے بارے میں کیا باتیں کی ہیں وہ پہلے سن لیں۔ ابھی یہ کچھ دنوں سے میرے پیچھے مجھے فون پہ فون بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو میسج بھی دے، اس کو کہو میرا ہلکا ہاتھ رکھے، میرے سے ہلکا ہاتھ رکھو۔ ان کو بولو، شاہد کو میں یہ کہتا ہوں اپنی بچیوں پہ ہاتھ رکھ کے اور قسم کھا کے بول دے کہ تم نے میچ بیچے نہیں ہے پاکستان کے، پاکستان کو اس نے بیچا نہیں ہے۔ میں گواہ ہوں، میں نے پکڑا اس کو خود کو، اور میں نے تو اگر پیسہ ہوتا تو میں تو پاکستان ٹیم چھوڑ کے گیا۔ جاوید میانداد صاحب کا انتہائی سخت لہجہ ہم نے دیکھا، اور انہوں نے کہا نمک حرام تک کہہ دیا شاہد خان آفریدی کو۔ عمر، یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ شاہد آفریدی کی اس گفتگو سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اور یہ بات کی بات ہے؟ یہ بات ایگزیکٹلی جو ان کا ریئیکشن ہے کافی زیادہ سویئر ہے، بیکاز شاہد کو دیکھیے جاوید میانداد کا جو پاکستان کرکٹ میں اسٹیٹس ہے، بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کافی نام ان کا ایک ہے، ایک رسپیکٹ ہے، کرکٹ میں رسپیکٹ ہے۔ شاہد جیسے پلیئر جو کہ 20 سال کھیلنے کے بعد بھی ابھی تک ترس رہے اپنے فیول میچ کے لیے، وہ ان کے بارے میں ایسی بات بولے۔ دیکھیے جاوید میانداد نے جو ان کے بارے میں بولا بڑا کرکٹنگ وائز بڑا کریکٹ تھا، کوئی اس میں غلط نہیں تھا کہ شاہد آفریدی ہیز بین پلئنگ 20 سال سے کھیل رہا ہے اور ابھی بھی ریٹائرمنٹ کو ترس رہا ہے وہ، جبکہ اس نے 1 سال پہلے بولا تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائے گا 1 سال کے بعد، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی کنٹروورسی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ریٹائر ہو جائیں گا، لیکن وہ ریٹائر ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہر لوگ سب کو یہ فرسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام خراب کرتے ہیں شاہد آفریدی، لوگ دنیا میں مذاق بنتا ہے، ایک لافنگ اسٹاک والی بات بنتی ہے ہماری۔ تو کافی لیکن دنیا میں اب جو میسج جا رہا ہے اس چپکلش کی وجہ سے وہ کتنا برا جا رہا ہے، اور پھر میانداد صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بیچا، ملک کو بیچا، میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ بہت ڈیمیجنگ تھا یہ ایگزیکٹلی، یہ مجھے نہیں پتا کہ میں آئی ڈونٹ نو کہ اندر کی کیا بات ہے، لیکن بٹ یہ کافی ڈیمیجنگ ہے، سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے، لیکن یہ باتیں سامنے اس طریقے سے نہیں آنی چاہیے، سامنے ایسے بولنا نہیں چاہیے۔ شاید نے اسپار کی کنٹروورسی، اب اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے۔
بالکل صحیح. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیمیجنگ جو اس وقت سچویشن ہے اور جتنا اس نے کرکٹ کو اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو میسج جا رہا ہے, اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ پی سی بی کا کیا رول ہونا چاہیے, کرکٹرز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے کافی مشکل سے سنبھلے گا یہ کام, بیکاز جاوید میاں کو آپ نے کہتے ہیں للکارا ہے آپ نے, اور شاہد افریدی جو ظاہر ہے 20 سال سے کھیلتے آ رہے ہیں اور کافی فین فالوئنگ کافی زیادہ ہے, تو فالوئنگ دونوں کی زیادہ ہے. ابھی یہ چیزیں ابھی یہاں تھمیں گے, یہ بڑھتی جائیں گی. اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے جتنے ابھی جو جس ایونٹ میں شاید نے یہ بولا وہاں پہ اقبال قاسم جیسے سینئر پلیئر بھی موجود تھے, تو ان کی موجودگی میں یہ باتیں بولنا, کسی نے ان کو روکا نہیں کہ تم یہ کیا بول رہے ہو, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور خام خواہ کی کنٹروورسی کریٹ, کیونکہ پاکستان کرکٹ ابھی بڑی اسٹیبل چل رہی ہے, کافی دیکھتے ہیں آپ جیتے آ رہے ہیں, ٹیسٹ میچز جیتے آپ, ون ڈے جیتے آپ, 3-0 آپ نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا آپ نے, تو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان یہاں پہ. تو اس کو ڈیمیج کنٹرول ابھی فوراً کرنا چاہیے. آئی مین پی سی بی کے لوگ جو ہیں وہ obviously سنتے ہوں گے, جتنی کوریج جس کو مل گئی ہے وہ سنتے ہوں گے. حالانکہ شاہد افریدی کو بار بار اس شٹ اپ کال دی گئی ہے بورڈ کی طرف سے, اب کی بات نہیں ہے یہ